the chair of the Arts and Humanities Review Panel at HEC, and additionally Chief Editor of the Studies in Islamic Philosophy published by OUP. And ہمارے دوسرے مہمان ہیں اطہر مسعود صاحب, جو کرنٹلی سرونگ سول سرونٹ, اور ان کی فنون لطیفہ خصوصاً موسیقی سے خاص دلچسپی ہے. اور میرا نام شارق خان ہے. آئی ایم اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ایٹ دا یونیورسٹی آف شکاگو. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اتوار کی صبح کو اقبال کے بارے میں آپ سننے آئے, ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. یہ پینل اقبال کی شعریات پر ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقبال کی اشعار کی جو شعری جہاد ہیں, یعنی ہز پوئٹک کرافٹسمین شپ, اس پر بات کریں گے. اقبال ایک بہت وسیع بحر ناپیدا کنار ہیں, جن میں بہت سی جہتیں ہیں, اور ان کی نظریاتی جہتیں, فکری جہتیں, اس پر بہت بات ہوئی, بجا طور پر ہوئی, اور ہوتی رہنی چاہیے بھی, لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف اقبال ایز اے پوئٹ. یعنی وہ شاعر کیسے ہیں, ان اشعار کی خوبصورتی کیا ہے, ان اشعار کے محاسن کیا ہیں, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. احمد جاوید صاحب سے آپ شاید کچھ لوگ واقف ہوں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم ایک جمالیاتی بحران میں مبتلا ہیں, اور اقبال ہمیں اس سے نکال سکتے ہیں. یہ اس پہ بہت کچھ سوچنے کا سامان ہے. جمالیاتی بحران خود ایک بہت زبردست اصطلاح انہوں نے گھڑی ہے, ایستھیٹک کرائسس. چیزوں کو خوبصورت سمجھنا, دیکھنا اور بیان کر سکنا کہ یہ خوبصورت کیوں ہیں, یہ اس ڈسپلن کو جمالیات کہہ سکتے ہیں. اسی تناظر میں ہم آج اقبال کے اشعار پر گفتگو کریں گے. ان کی خوبصورتی کیا ہے, ان کے محاسن کیا ہیں, اور ان میں نئی بات کیا ہے جو دیگر اردو شعراء میں ان سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ میرے پاس کچھ سوال نما پرامپٹس ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ گفتگو کچھ فری فلوئنگ بھی ہو جائے تو کوئی اس میں نقصان کی بات نہیں ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ میں ڈاکٹر نعمان الحق سے کئی سالوں سے اقبال کے اشعار ان سے سنتا رہا ہوں, اور ان کے محاسن, ان کے بیان میں سنتا رہا ہوں. تو میں اپنی یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی, اور آج آپ کو بھی یقیناً احساس ہو جائے گا کہ میں اس کو سعادت کیوں سمجھتا ہوں. تو آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ نعمان صاحب اور اطہر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بچپن میں یا اپنے ابتدائی سالوں میں اقبال شناسی کے کیسے مظاہر دیکھے؟ اقبال کے اشعار کس حد تک عام لوگوں میں پڑھے جاتے تھے, یاد تھے, اور کس حد تک ان کی خوبصورتی وہ بیان کر سکتے تھے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیے, اور تب سے اب میں کیا آپ کو فرق پڑتا نظر آیا؟ جی. آپ کو شاید یاد ہو شارق کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا دا لاسٹ ورس, اور اس میں میں نے نوحہ لکھا تھا کہ ابو اقبال جو ہمارے اطراف میں تھے, فضا میں تھے, ہر طرف تھے, وہ معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ میں اقبال کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے معافی مانگنی پڑتی ہے کہ میں اقبال کا ذکر کر رہا ہوں. میری والدہ ان کی ایک تصویر تھی گھر میں, اور اس کے دامن میں انہوں نے اقبال کا شعر لکھا تھا, بہت خوبصورت خط میں. نہیں منت کشی تاب شنیدن داستان میری, خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زبان میری. وہاں یوں تھا کہ اکراس دا ایڈیولوجیکل اسپیکٹرم, چاہے کوئی لیفٹ کا ہو یا رائٹ کا ہو, دائیں کا ہو یا بائیں کا ہو, لا دین ہو, دیندار ہو, متقی
ہر طرف اقبال کا چرچا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جون ایلیا صاحب جو بہت آزاد خیال آدمی تھے اور اکثر وہ ایک کیف کی عادت میں رہتے تھے باوجود. تو وہ اقبال کے اشعار پڑھتے تھے میرے سامنے اور رونے لگتے تھے پڑھتے تھا ان پہ اثر ہوتا تھا. اور افتخار عارف صاحب کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا لندن میں. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہوگی. اور اتنے وفور کے ساتھ وہ اشعار اقبال کے پڑھتے رہتے سناتے رہتے. مساجد میں, مجالس میں, اخبارات میں, ہر جگہ چڑھتا تھا اقبال کا. لوگوں کو اقبال بہت زیادہ یاد تھے. اپنے بچپن کے زمانے میں مجھے وہ ساقی نامہ پڑھنے کا بہت شوق تھا. ہوا کہ کاروان بہار ارم بن گیا دامن کوسار. تو میں لہک کے پڑھتا تھا اور میری بڑی تعریف ہوتی تھی اور مجھے آئس کریم دی جاتی تھی اور انعام دیا جاتا تھا. اور بزرگ مجھ سے بہت بیٹا سنایا کرتا. آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے یوسف سلیم چشتی صاحب سے. انہوں نے اقبال کی تمام کتابوں کی شرح لکھی ہے اور ان کی ایک کتاب ہے رموز بے خودی کی شرح ہے جو انہوں نے میرے والد صاحب مولانا منتخب حق کے نام معلم کی ہے. اور مجھے یاد ہے بہت بچپن کی بات ہے, مجھے بالکل ہلکا یاد ہے کہ ساری رات وہ دونوں بیٹھے رہتے تھے اور اقبال کی باتیں ہوتی تھیں. بلکہ میری والدہ بہت ناراض ہوتی تھی کہ تمہارے باپ کو بچوں کو تو خیال ہے نہیں, ہر وقت وہ بیٹھے رہتے ہیں. یوسف سلیم چشتی صاحب کے ساتھ بے حد چڑھتا تھا اقبال کا, بے حد چڑھتا تھا. لوگوں کو یاد تھا, فضا میں تھا, ہر طرف تھا, ریڈیو پر گایا جاتا تھا, مجالس میں تذکرہ ہوتا تھا. اور ایسے لوگ جو کہ پبلکلی کھلے عام اقبال کی مخالفت کرتے تھے, وہی چپ کے خاموشی کے ساتھ گناہ سمجھ کے اقبال کو سنا کرتے تھے. تو ایک بات یہ میں آپ سے عرض کروں کہ اقبال کے یہاں اتنا ولولہ ہے, اس قدر ولولہ ہے کہ وہ ہر ایک کھینچتا ہے ان کی طرف. ایک کیفیت التہاب کی, ابال کی, سی الفاظ کی جی. تو ہر شخص ان کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اچھا خاصا استحصال بھی ہوا. ہر شخص نے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. تو یوں ہے اقبال ہر طرف تھے, ہماری آنکھوں میں تھے, ہمارے رگوں میں تھے, ہمارے کھانوں میں تھے, ہمارے سماج میں تھے, ہر طرف تھے. اور اب یہ بات نہیں رہی, بلکہ میں نے گھنٹوں بات کی ہے افتخار عارف صاحب سے لندن میں. مسجد قرطبہ کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں. تو اب ایسا نہیں ہے, بلکہ اب ہم اقبال کی بات کرتے ہیں تو ہم کو معذرت کرنا پڑتی ہے. مبادہ ہم پر الزام لگے کہ ہم تو پسماندہ ہیں, رزت پسند ہیں. تو فی الحال میں یہاں بات روکتا ہوں. صاحب فرمائیے, آپ ذرا سا یاد کیجیے. شارق بہت شکریہ, آپ نے آج سیشن کے آغاز کے لیے بڑا اچھا یہ نقطہ منتخب کیا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, یہ آپ دیکھیے کہ چند دہائیاں پہلے تک اقبال واز ویری مچ اے ہاؤس ہولڈ نیم. نصاب میں شامل ہونا تو چیزوں کا ہوتا ہی ہے, ہر بڑے شاعر کی کچھ نہ کچھ منتخب چیزیں نصاب کا حصہ ہوتی ہیں. لیکن گھروں میں جو تھا اقبال کی جو اردو کتابیں تو تقریباً ہر گھر میں ہونا ضروری تھا. بانگ درا, بال جبریل, ضرب کریم, یہ تو ہیں ہی. اور جس وقت تک بچوں کو تحفے میں کتاب دینے کا رواج تھا, مجھے خود یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں جب تحفے میں کتاب ملتی تھی تو اس میں اقبال کی کوئی نہ کوئی کتاب, یہی بانگ درا, اس چیز فلاں اس کا گھر میں موجود بھی ہے لیکن نیا ایڈیشن آیا ہے, دوبارہ چھپا ہے, تو یہ نئی کتاب ایک تحفے میں بچوں کو دینا. اور بچپن سے جب وہ چیزیں کان میں پڑتی ہیں کہ اسکول کی جانے سے پہلے کی عمر جو 4-3-7 سال, تو اس سے پہلے ہی اکثر ہمارے ہم عمر یا مجھ سے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ اسکول جانے سے پہلے ہی وہ پہاڑ اور گلہری اور جگنو اور یہ جو نظمیں ہیں یہ پہلے سے ماؤں نے پڑھ کے سنائی ہوتی تھی. تو ایک قسم کی جو اورینٹیشن ہے, بیس ہے, شناسائی ہے, وہ موجود ہے پہلے سے. اور اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں اسکول کالج وغیرہ میں تو اب تو یہ سسٹم ہمارے ہاں آ گیا, وہ سیمسٹر سسٹم شروع ہو گیا یونیورسٹی لیول پہ, کالج لیول پہ. تو جب ہم جاتے تھے ماسٹرز کے لیول پہ تو اردو ہو, ایم اے یا فارسی ہو, دونوں میں
100 نمبر کا ایک مستقل انڈیپینڈنٹ اسٹڈی آف اقبال ہوتی تھی جو نصاب کا حصہ تھی، اور اس میں ایک پورا ریویو تھا. اب یہ تو ہر ایک طالب علم پر، پڑھنے والے پر اپنا ہے نا کہ وہ اس سے کتنا کسب فیض کرتا ہے نصاب سے اور اپنے اساتذہ سے. اور اساتذہ میں بھی بہت بڑے نام تھے. لاہور میں ہم رہتے ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اقبال اکیڈمی جو گورنر کا ایک ادارہ تھا وہ پہلے کراچی میں قائم ہوا، 6 سال تک کراچی میں رہا، لیکن پھر وہ لاہور منتقل ہو گئے. ان کی اپنی ایک لائبریری تھی. جب ہم طالب علمی کے زمانے میں کالج یونیورسٹی میں آئے تو وہاں جاتے تھے، ان کے فنکشنز ہوتے تھے. فلسفہ اور شاعری دونوں کے لوگ، میں کہوں گا صرف شاعری کے نہیں، جو فلسفہ کانگریس ہے اس کا اقبال میموریل لیکچر، پنجاب یونیورسٹی کا جو شعبہ فلسفہ ہے ان کے ہاں سالانہ اقبال لیکچر. تو یہ ایک اقبال کا ان معنوں میں چرچا تھا جو اب ہم نے بہت محدود کر دیا ہے. چند نکات تک ہم اقبال کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ شعریات کے حوالے سے آج کا سیشن ترتیب دیا گیا. نہیں، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ نصاب وغیرہ سے بہت زیادہ اہم یہ بات ہے کہ یہ گھر میں اور خاص طور پر خواتین میں they were equal participants in this culture. تو یہ اس نصاب میں شامل ہونے سے بہت زیادہ مستحکم چیز ہے. تو اور صورتحال اب ایسی نہیں ہے. اس کی ایک اس کا ایک مظہر یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ LLF جو لاہور میں ہو رہا ہے اور یہ 3 دن ہوا ہے، اس میں اس پینل کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اقبال پر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اقبال وہی ہے جو اقبال لاہوری ہے. تو لاہور میں 3 دن کا لٹریری فیسٹیول ہو اور اس میں ہم اتنا نزدیک آ جائیں کہ ان کا ذکر بھی نہ ہو، تو یہ دس از سمپٹومیٹک. اور میرا خیال ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو سے ہی ایک تعلق جو منقطع ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس سے جو محرومی ہے، تو اقبال سے محرومی از اے سب سیٹ آف دیٹ لارجر پرابلم. وہ لازم و ملزوم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی مثالیں بھی اب ہمیں ملتی ہیں کہ بالکل سادہ اشعار جو اقبال کے ہیں، جیسے کرن کا ذکر ہے، سورج کی کرن. بہت سے لوگ ہیں جو یونیورسٹیز وغیرہ میں پہنچ کے کرن کا مطلب نہیں جانتے، ایسے لوگ ہمیں ملے. تو یہ جو اردو سے تعلق منقطع ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اقبال سے بھی تعلق محروم ہوگا. لیکن بہرحال ہمارا مزید بات یہ نہیں ہے، لیکن ابتدا کے طور پر یہ بات کر دینا اچھا تھا. اب ہم اقبال کی شعریات کی طرف جاتے ہیں، یعنی ہز پوئٹکس پراپر، اور اس کے کیا محاسن ہیں، کس وجہ سے وہ بڑی شاعری کہلاتی ہے. تو ایک پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ نعمان صاحب پہلے آپ سے اور پھر اطہر صاحب سے، کہ اقبال کی جو مجموعی آواز ہے، دی اوور آرچنگ امپریشن، وہ کیا ہے؟ مطلب وٹ آپ کیا تشبیہ، کیا محاورہ استعمال کریں گے اس آواز کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے، اس آواز کا امتیاز بیان کرنے کے لیے کیا محاورہ کہیں؟ ایک بہت مشہور شاعر تھے ساقی فاروقی، تو وہ اقبال کے احتشام کی بات کرتے تھے، اور واقعی احتشام لفظ ہے مناسب. اور اس میں جو اقبال کے ہاں جو جلال ہے، جو شکوہ ہے، اور وہ شکوہ ایسا ہے، وہ جلال ایسا ہے کہ وہ کہیں اپنی سطح سے اترتا ہی نہیں ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک، اول نظم سے لے کر کے آخر تک ایک ہی سطح اس کی ہے، اس کی بلند سطح قائم رہتی ہے. اور ایک بات میں نے آپ سے بہت عرصے پہلے کہی کہ وہ یہ ہے کہ جب اور شاعروں کو پڑھ کے اقبال کی طرف جائیے تو لگتا ہے جیسے چھوٹا سا پائپ تھا، جیسے قطرہ قطرہ پانی گر رہا تھا، اور یکایک ہمیں آبشار پہ چل رہا ہے. آبشار اتنا غفور ہے اور کہیں ان میں اس میں کہیں جھور نہیں پیدا ہوتا. تو یہ بات ہے اس کا جو جلال، وہ آواز. اس سے ایک صاحب تھے جو بہت ہی لیفٹ کے آدمی تھے، بہت ہی شدت کے ساتھ، ڈاکٹر حسن ظفر عارف. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے آواز سنائی دیتی. تو یہ بات تو ہے نا. تو اس کے لیے وہی کہ میں نے کہا جیسے وہ آبشار بہتا چلا جاتا ہے، زور ہے اس کے اندر،
جان ہے اس کے اندر، قوت ہے اس کے اندر، اور عام الفاظ کو ابال کی سطح ہو گیا، ابلنے لگتے ہیں عام الفاظ میں. تو یہ ہے، اور اس طرح ہی میں محسوس کرتا ہوں جس طرح آوازیں کرتی ہے. جی یہ بہت آپ کا یادگار تصویر ہے کہ دیگر شعراء سے اقبال پر جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے کوئی ٹرپ کوئی ٹوٹی چل رہی تھی اور ایک دم سے جیسے آپ نائاگرا فالز کا مشاہدہ کرنے لگ گئے ہیں. تو بہت یہ دس از اے میموریبل امیج. ادر صاحب آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے؟ اوور آرچنگ امپیکٹ کی جیسے آپ نے بات کی اور ٹیپ اور نائاگرا فال کا ذکر آیا، اس کی اگر آپ اقبال کا کلام پڑھیں، ان کی زندگی کا احوال پڑھیں تو آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ دس از اے فیکٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی یہ حقیقت ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کے جو ایکٹیو پیریڈ ہے لائف کا، وہ ہم ایک درمیانہ سا ایک متعین کر لیں اگر 1905 سے لے کر 1935 تک تقریباً. تو اس 30-35 سال میں آپ پورے یونائٹڈ انڈیا کا نقشہ آپ سامنے رکھ لیجیے، بلکہ تھوڑا سا بڑھا کے اس کو مسلم ورلڈ دیکھ لیں. اتنا پڑھا لکھا آدمی اور اتنا استحضار کرنٹ نالج کے ساتھ شاید ہی کوئی ایک اور شخصیت آپ کو مل سکے. تمام جتنے آپ دیکھ لیجیے، فلسفہ ان کا مضمون ہے، شاعر وہ ہیں، مشرق کی فکر کی جو پوری تاریخ ہے، تہذیب ہے، اس کا مطالعہ ہے، فارسی شعری روایت کا مکمل علم ہے، عربی وہ جانتے ہیں، اور یورپ کی طرف جو ہے ان کا ایکسپوجر وہ بھرپور ہے. اس وقت میں وہ یورپ پھر چکے ہیں، وہاں کی جو تعلیمی ادارے ہیں، اساتذہ ہیں، ان سے ان کا اس وقت اور ان کی مکاتبت کا جائزہ لیں جو ان کی کارسپونڈنس اس وقت اس 30 سال میں دنیا بھر میں ہو رہی ہے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ. اور دوسری طرف آپ انڈو پاکستان میں دیکھ لیں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جو فکر اور سوچ سمجھ رکھنے والے انٹلیکچوئل طبقہ ہے یونائٹڈ انڈیا میں، اس میں ان کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں جب ملیں گی، ایک شاعر کی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو وہ واقعی نائاگرا فال ہی بنے گی. وہ یعنی سراہی سے قطرہ قطرہ حوادث ٹپکیں گے ضرور، لیکن وہ ہوں گے اس بوچھاڑ کے ساتھ. جی دیکھیں، بہت سی غیر معروف شخصیات ہیں جن کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا. میں حیران ہوا کہ کہاں سے اٹھا کے بلا لیا. اس میں معتمد کے اشعار بھی ہیں ان کے، جو شخصیت ہے اندلس کی، اور تاریخ المقری میں تذکرہ ان کا ہے، اور میں نے وہ دیکھا بھی ہے نکال کے، اور اس قدر خوبصورت انہوں نے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے. ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی جاتا رہا جاتی رہی تاثیر بھی، سوز بھی جاتا رہا جاتی رہی تاثیر بھی. اور اس میں ہے کہ وہ جو میری تیغِ دو دم تھی اب میری شمشیر ہے، شوق و بے پرواہ ہے کتنا خالق تقدیر بھی. اور اس میں ایک شعر آتا ہے کہ خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے، خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے. تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر، اسی فولاد سے. اب یہ معتمد قید خانے میں معتمد کی فریاد، اور یہ تاریخ المقری میں نے منقری کو جانتا تھا، معتمد کو جانتا تھا. پھر عبدالرحمن اول کی جو نظم ہے اندلس میں، تو انہوں نے بہت کسب کیا ہے، اور بہت ان کے یہاں پھیلاؤ ہے، بہت بڑا رینج ہے ان کے یہاں سے لے کے وہاں تک بہت. اور نہ صرف یہ کہ وہ محض وہ ایک نیم ڈراپنگ ہے، اس کو جذب کیا ہے، سنبھالا ہے، اور اپنی فکر کا ایک جز بنایا ہے. تو یہ بات کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیے ابھی اشار کے ذکر سے میں نے بات کی ہے کہ ایسی شخصیات، ایسے واقعات جو یعنی ان کا
جو فکری ایک تاریخ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو جتنی تاریخی روایات ہیں اس پر ان کو ان شخصیات کے حوالے سے پورا عبور ہے، اور انہوں نے اس طرح ان کو یعنی دیکھیے کوئی بھی تاریخی واقعہ ہے یا بات ہے ہمارے ہاں، اس کو روایت ہے کہ مختلف چیزوں کو نظم کریں، اس میں شاعری کا ایلیمنٹ غائب ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی تاریخی شخصیت کا یا واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو شاعری کا حسن تو برقرار رہے، لیکن وہ عموماً دیکھیے کہ ان کو جب بات کرتے ہیں تو وہ شاعری ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف ایک ہسٹوریوگرافی رہ جاتی ہے۔ اقبال کے یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ چاہے جاوید نامہ میں آپ دیکھ لیں کہ مختلف وہ تحسین اول اس پہ جاتے ہیں، مختلف سیاروں کی سیر کراتے ہیں مختلف شخصیات کے ساتھ، وہ ایک پورا ایک لائیولی ایکسپیرینس ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ ہاتھ پکڑ کے پیر رومی جو ہے مرید ہندی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، اور یہاں سے دائرہ کی آواز آ رہی ہے، وہ غالب آ رہا ہے، جہاں دوست آ رہا ہے، وہ ایک پورا ایکسپیرینس ہے کہ جو اس کا وہ حصہ خود ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ان کا پورا اس میں انوالومنٹ نہ ہو اس واقعے میں اور اس کے پیچھے جو فکر چل رہی ہے اس میں۔ اور یہ بات ان کے ہاں میرا خیال ہے ایک بہت بڑی انفرادیت ہے جو ہمیں بہت سے دوسرے شعراء کے ہاں نہیں ملتی۔ جی میں جب پہلی بار اسپین گیا تھا تو میں اترا ہوں ایئرپورٹ سے، اور سامنے مجھے کھجور کر رہا تھا، رقص کرتا ہوا نظر آیا، اور میرے ذہن میں وہ اقبال کی نظم ہے عبدالرحمن اکبر والی، میری آنکھوں کا نور ہے تو میرے دل کا سرور ہے، غرب کی ہوا نے تجھ کو پالا سہا ہے، رب کی حور ہے، اور پھر ختم کے عالم کا عجیب ہے نظارہ، دامن نگاہ ہے پارا پارا، ہمت کو شنا ولی مبارک، پیدا نہیں بہر کا کنارہ۔ یہ اس میں جو شاعری ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ہسٹوریوگرافی نہیں ہے بلکہ شاعری ہے، اس میں علامات ہیں، اس میں آہنگ ہے، اس میں الفاظ کی ایک حیات نو ہے جو کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ اور اقبال کی یہی خوبی ان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی، اس لیے کہ ہر ایک نے ان کو اٹھا لیا، ہر ایک نے، چاہے لیفٹ والے ہوں، رائٹ والے ہوں، وہ چاہے خالصتاً دین مذہب والے لوگ ہوں یا خالصتاً وہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہوں، ہر ایک نے ان کو اٹھا لیا، کیونکہ اس بات کے امکانات ان کے یہاں بہت ہی گہرے ہیں، بہت گہرے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ جو یہ جس نظم کا میں نے تذکرہ کیا معتمد والی، یہ انہوں نے کئی نظموں کو جمع کر کے نظم بنائی۔ ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی جاتا رہا، رخصت ہوئی تاثیر بھی، یہ کئی نظموں کو جمع کر کے ابو العلا مارری کے بارے میں بھی جو ہے وہ نظم کو ایک ہی نظم بلکہ کئی جگہ سے نکال کے پھر ان کا ایک گلدستہ سا بنایا، پھر ان کا ایک گلدستہ سا انہوں نے بنایا۔ تو یہ جو بات ہے کہ اس کے اندر ایسی بھرپور شاعری اور اس قدر جاہ و جلال اور اتنا شکوہ ہے، احتشام ہے، اور ایسی حشمت ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کی، میں تو صرف ان کو محسوس ہی کرتا رہتا ہوں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بچپن سے تو بہت عمر میں کم ہے ہم سے، مجھ سے تو خاص طور سے، تو وہ ہمارے تو رگو پے میں ہے نا اخبار، اور میں اپنے والد صاحب کی لائبریری کبھی کبھی کھنگال کے دیکھتا ہوں، منتخب صاحب، تو وہ ان کی ایک کتاب مجھے ملی پرانی، اور اس کے حواشی، اس کے حاشیے پر اقبال کے اشعار لکھے ہوئے، تو ایک شعر اس پہ مجھے ملا کہ وہ کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ جہاں میں نان شعیر پر، اب دیکھیے اس کا آہنگ یہی ہے، جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ چھوٹا سا اضافہ شارق جیسے بھی بات برمحال چل رہی ہے تو کوئی حد نہیں، تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے کہ جن شخصیات پہ وہ بات کرتے ہیں ظاہر ہے اپنے سے پہلی آتی، اور فلسفہ چونکہ ان کا مضمون ہے، وہ بکساں پہ بات کریں، نیٹشے پہ بات کریں، موری پہ بات کریں، زرتشت پہ بات کریں، تو ان کی رائے اتنی محکم ہوتی ہے، اور وہ شاعری کے انداز میں جب بیان ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف شاعری نہیں ہے اور صرف تاریخ نویسی نہیں ہے۔
نیچے کا جب وہ تعارف وہ آتا ہے جب امن وہ مقام کہ جب وہ کہتے ہیں بھئی یہ کون ہے، تو وہ اب اس کی تعارف میں جو اشعار کہے گئے ہیں اس میں ظاہر ہے وہ اقبال کہہ رہے ہیں، کردار تو دو بات کر رہے ہیں لیکن بیان تو ہمارا شاعر کر رہا ہے. اب وہ دیکھیں کہ جو نیچے کا تعارف ہے اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں ایسا بیان کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، اور اس سے پہلے وہ بیان مشرق کے دیباچے میں بھی یہ بات کر چکے ہیں، حرف او بے باغ ہو افکارش عظیم، اس میں کوئی طے نہیں ہے، مطلب دوسری رائے نہیں کہ حرف او بے باغ ہو افکارش عظیم، غربیان از تیغ گفتارش دونیم. قطعی رائے ہے نیچے کی فلسفے کے میدان میں. اس کو اب دیکھیے کتنا خوبصورت انہوں نے شعر میں بیان کر دیا کہ غربیان از تیغ گفتارش دونیم. اس کی بات واقعی اس کے بعد کوئی اساتذہ میں پڑھا. اسی طرح جب وہ باقی شاعروں کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی اسی نوعیت کا. بالکل یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور میرا خیال ہے اگر ایک بنیادی بات کی پکڑ لیں سب لوگ تو یو کین ٹیک دس بیک کہ اقبال کے یہاں جو رینج آف کیریکٹرز ہے جیسا کہ نعمان صاحب نے بیان کیا وہ اردو میں اور کہیں نہیں پائی جاتی. وہ نیچے ہیگل سے لے کر بیدل مولانا روم سے لے کر برگسوں سے لے کر وشوامتر سے لے کر بھرتری ہری سے لے کر بالکل ایسی یہ سب شخصیات جو ہیں اس پراپر نیمز پراپر ناؤنز یہ اردو میں اس سے پہلے بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی. یہ بالکل ان کا ایک نیا پہلو وہ سامنے لائے اپنی شاعری میں، اور یہ بالکل اطلاع محدود سمندر ہے شخصیات کا مقامات کا. تو یہ بہت اہم بات ہے اور بہت ان کا نادر ایک وصف ہے اور ان کا شعری امتیاز بھی ہے. تو ایک مجھے وہ یاد آ رہا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جی بالکل شوری نا مجھے جو اس کو کارل مارکس کی آواز جو کی نظم ہے ضرب کلیم میں کہ یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی یہ بحث و تکرار کی نمائش، یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی یہ بحث و تکرار کی نمائش نہیں ہے دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش. علم و حکمت کی مہرہ بازی یہ بحث و تکرار کی نمائش نہیں ہے دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش. تیری کتابوں میں حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے، تیری کتابوں میں حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے، خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کشدار کی نمائش. All you have is graph, I need bread. تمہارے پاس تو گراف بناتے ہو نا ہمارے لیے کھانا تو تیری کتابوں میں حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے، خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کشدار. کیا بات ہے آپ نے، کیا اس میں دیکھیے کیا بات ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں ویسے ماڈریٹر ہوں لیکن میں بات کرتا ہی جا رہا ہوں. ایک بات اور یہ ہے کہ یہ جو اعتماد ہے ان کا خود اعتمادی ان کی آواز میں، اور اس طرح سے نیٹشے کے ساتھ مارکس کے ساتھ لینن کے ساتھ انگیج کر سکنا اور ان کے خیالات کے ساتھ انگیج کر سکنا، ان کی تنقید کر سکنا ایک سیلف کانفیڈنس کے ساتھ، یہ بھی یہ خود اعتمادی آپ کو اور مشکل ہی کہیں ملے گی. تو خیر آگے بات بڑھاتے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ زیر بحث رہا ہے. ایک بات اور یہ ہے کہ اقبال کے یہاں جو صحت تلفظ ہے اور صحت عروضی یعنی کیپنگ تھنگز ان میٹر اینڈ ٹیکنگ کیئر آف پروننسیشن، اس کا بہت اس کے بارے میں بہت حساس ہے اقبال. اور یہاں تک کہ اگر آپ جاننا چاہیں کہ کسی لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے، اگر آپ اقبال کی شاعری وزن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو وہی آپ کو سکھا دے گی کہ کسی لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے، وہ مرض ہوتا ہے یا مرض ہوتا ہے. تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ ان کے یہاں یہ تلفظ کی جو صحت مندی ہے اور عروض کی صحت مندی. دیکھیے ایک بہت مشہور مکالمہ ہے ابلیس و جبرائیل کا، ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ بو. تو وہ آخر میں اس میں شعر ہے کہ میں کھٹکتا ہوں، یہ ابلیس کہہ رہا ہے، میں کھٹکتا ہوں دلے یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اب وہ ہا ہو آتا، اللہ کا ہا بھی آ جاتا ہے، اگر ہا نہیں ادا کریں گے تو مصر نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا غیر سے. تو فقط اللہ ہو اللہ ہو، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ. جب بھی لفظ اللہ کا آتا ہے تو اس کا ہا بھی ادا
ہے نا. بالکل شروع کی نظم ہے اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسکر ہے، واللہ واللہ نے واللہ نے. یہ پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے مرد خرد. مسئلہ کیسا بیٹھ گیا، بنائی تھا اس سے اقبال کے لیے. پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے مرد خرد مند. ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد کبھی ناخوش کبھی خرسند. مسئلہ ہے مسئلہ. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. ایک مصرع میں نے پڑھا تھا بہت بچپن میں. یہ خوش نصیبی ہے کہ میں پاکستان سے چلا گیا. اگر میں یہاں رہتا تو شاید میں بات کو نہ جانتا. تو ایک نوسٹیلجیا مجھے تھا، مجھے پاکستان یاد آتا تھا، گھر پر یاد آتے تھے، ماں باپ بھائی بہن یاد آتے تھے. تو میں نے اس کی یافت، اس کی تلافی کی. بالکل شروع میں جب ملت کی جمعیت پریشان ہو چکی. جمعیت، اچھا میں سے مجھ سے نہیں پڑھا یہ جمعیت طلباء یہ جب ملت کی جمعیت. تو پھر مجھے آج تک میرا نسخہ اس میں نے جم جیم میم اور الف یہ جمعی اور الف تے لکھا. جمعی جب ملت کی جمعیت اتنی احتیاط. اور یہ کہاں سے ہو گئی، کیسے ہو گئی، سیالکوٹ کا رہنے والا. اتنی احتیاط، اتنی قدرت زبان پہ. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں بات کر رہا تھا مشتاق احمد یوسفی صاحب سے اقبال کے بارے میں. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میاں اقبال تو فریق تھا. تو میں نے کہا جی آپ بڑے آدمی ہیں تو آپ فریق کہتے ہیں، میں بڑا آدمی نہیں ہوں تو میں ان کو معجزہ کہتا ہوں. یہ جو آپ نے شاعری بات کی تلفظ اور ان کے جو شاعری کی ہماری گرامر ہے، وزن ہو یا تلفظ ہو، اس میں یہ بات دیکھیے کہ اقبال نے جب شاعری شروع کی ہے اس وقت انہوں نے، یہ شاعری ایک فن ہے تو فن جو ہے وہ ریاضت کے اور سیکھنے کے بغیر نہیں آتا. وہ ٹھیک ہے وہ تلاميذ الرحمن وہ بے شک اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، لیکن اس فن کو سیکھنا اور ریاضت بہت ضروری ہے. اس کے لیے وہ اپنا کلام شروع میں بھیجتے ہیں داغ کو. وہ موجود ہے حدود کے، انہوں نے اس وقت پورے برصغیر میں یہی تھا کہ ڈاک کے ذریعے بھجواتے ہیں، وہ اصلاح کر کے چیزیں واپس. اب داغ وہ شاعر ہیں کہ اردو کے کسی آپ نے تو بات کی نا بحر کی اور تلفظ کی، ایک سطح اس سے اوپر جا کے دیکھیے ایک لفظ کا شاعری میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیسے برتا گیا ہے. ابھی سیشن سے پہلے جیسے آپ گپ شپ ہو رہی تھی تو گپ شپ سے ہم ہر وقت سیکھتے ہیں کہ پرہیز کو مؤنث باندھنا ہے یا مذکر باندھنا ہے، یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے. اب داغ کا شعر کوٹ کیا جائے گا کیونکہ زبان جو ہے وہ مسلم ہے. تو اقبال نے ان سے شاعری کا اکتساب فیض کیا. تو اس کے بعد نو ڈاؤٹ اس نے رائے تو ہر شاعر کے ہاں ہمارے ہاں تلفظ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، استعمال بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، کہیں کوئی بہر کبھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی رکن ایک آدھا گر سکتا ہے. بڑے نام ہر بڑے شاعر کلاسیک کی اساتذہ میں سے بھی اور معاصرین میں سے بھی، اور یہ مسائل اقبال کے ہاں بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جن سے انہوں نے سیکھا اور پھر اس میں گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے. اور اس سے پہلے بھی دیکھیں جب سند اقبال سے بھی پہلے اسناد موجود ہیں اور ان کا بہتر ہے کوٹ کرنا. بہت شکریہ، یہ بہت اہم بات ہے. اور میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم الفاظ کا درست تلفظ سیکھ سکتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسے ڈاکٹر نعمان اور رضا صاحب نے مثال دی کہ ان کے ہاں مسئلہ کبھی نہیں کہیں گے. وہ مسئلہ، ہم تو ہمارے تو زیادہ تر مسئلے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں مسئلہ ہوگا، مسئلہ. اور اگر آپ اس کو مسئلہ پڑھیں گے تو وہ وزن سے باہر نکل رہے گی بات. اور اسی طرح سے اللہ، اگر آپ اللہ پڑھیں گے تو شعر وزن سے باہر آ جائے گا. اس طرح سے اگر وزن سے واقفیت پیدا ہو جائے تو یہ سب جو انعامات آپ کو مل جاتے ہیں. اور وزن سے واقفیت کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. موسیقیت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے. تو بہرحال یہ بہت اہم ایک اور اس کا اقبال کی جہت تھی. ایک بات میں خبر کہنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ
इकबाल अपने बारे में कहते हैं कि भाई मुझे शायरी वारी नहीं आती है, मैं चाहता हूँ मेरे मुंतशिर ख्यालात लोगों तक पहुँच जाए। अब लोगों ने उसको सनत समझ लिया, तो खुद कहते हैं कि वो शायर नहीं, तो खुद ही कहते हैं वो शायर। अच्छा, तो वो तो अपनी बात जाके जो इतराज़ करते हैं उनका मुँह बंद हो जाए, शाखी जो काट दी जाए जिसमें वो बैठ के वो जमजमा बर्दाश्त होते हैं। तो अगर आप उनकी ख़त किताबत देखें जैसे सैयद सुलेमान नदवी से, तो बहुत से अल्फाज पर एक तफसीली बहस है। कहीं उन्होंने लफ्ज़ कलमा लिख दिया, और अभी में तो लफ्ज़ कलमा है, कलमतुन मिन्हु शरीफ में कलमा, हमारा तो कलमा ये, बल्कि कलमा कहना तो ये क्या कलमा, उन्होंने कलमा बांधा तो इतराज़ हुआ। तो उसके लिए बेतहाशा ये समझिए कि एक पूरी फहरिस्त असनाद की वो लेके आए, और उन्होंने कहा कि अगर आपको फिर भी इतराज़ है तो मुझे बताइए, और फिर वो लफ्ज़ निकाल ही दिए। इतनी एहतियात थी वो लफ्ज़ निकाल दिए। तो ये कहना कि हाँ वो तो खुद कहते हैं कि दो पॉइंट इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा। ये जो बात है, देखिए शायरी में दो चीज़ें होती हैं, एक है इनके साथ होता है, एक ताली होती है और एक इज्ज़ होता है। अब ये जो जब इकबाल ने ये कहा कि नगमा को जाओ मन को जा, साज़े सुखन बहाना ईस्त, सूए के तार मी कशम नाक़े बी समामरा, कि मुझे शायरी का कोई इद्दा नहीं है, मैं तो अल्फाज को जोड़कर अपनी बात कहने का एक सलीका बना रहा हूँ और वो बयान कर रहा हूँ। अब ये उनका इज़हार इज्ज़ है जो हर बड़ी शख्सियत में होता है और होना भी चाहिए एक ख़ास हद तक। ये था, इसको हकीकत जान लेना हमारी सादा लोगी है कि हम उसको भी। दूसरी बात शायरी में होती है ताली के इज़हार फ़ख्र व नमूद के, जी मैं ये भी जानता हूँ इकबाल के यहाँ वो भी है, बल्कि हर शायर के यहाँ जोश साहब का वो मिसरा आपके, मैं शायर आखिरुज़्ज़मां हूँ मैं जोश, तो एक रवाई हर शायर के यहाँ है, हाफ़िज़ के यहाँ, रूमी के यहाँ, गालिब के यहाँ, हर एक के यहाँ हो, तो इकबाल के यहाँ। लेकिन इसको हकीकत जान लेना कि जी वाकई वो अपने आप को शायर नहीं, भाई वो शायर हैं, बल्कि सबसे पहले तो शायर हैं, उसके बाद वो सब कुछ हैं जो हमने उनको बना लिया है हस्बे ज़रूरत। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल मैं कन्वे कर पाया हूँ, तो वो हमने उनको हस्बे ज़रूरत बना लिया। पहली बात तो वो शायर हैं, और दूसरी जो आपने इशारा किया इसके सनद की, तो न सिर्फ वो अल्फाज के मुतालिक बल्कि एक अकबर इलाहाबादी के नाम उनका एक ख़त है जिसमें वो पूछते हैं कि ये अशार मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं एक उन दिनों कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, गालिबन जावेदनामा या सारे खुदी का जिक्र है, तो ये आप मुझे चेक करके बता दीजिए कि मेरी अकबर इलाहाबादी को बहुत बुलंद मर्तबे पर समझते थे, तो वो कहते हैं आप मुझे चेक करके बताइए वाकई अशार रूमी के हैं, क्योंकि मसनदी में मेरी नज़र से ये नहीं गुजरे, लेकिन मेरे जहन में आ रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया में जो बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं हमारे मशरक़ी अदब में, पंजाबी अदब में भी, फ़ारसी में भी, तो उसमें इल्हाकी कलाम बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे जहन में है, मुझे किसी दफ्तर में नहीं मिले, इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं 6 दफ्तर जो है उसको खंगालूँ, तो अगर आपके हैं, यानी ये हाल है किसी एहतियात और इस्तेनाद की कि मैं गलत चीज़ ना लिख जाऊँ, ये उनके बड़ा शायर होने की दलील। बहुत ज़बरदस्त इज्ज़ और इनकिसार हमारी रिवायत का एक खासा है। मुझे इससे एक बात याद आ रही है, गो के गैर मुतल्लिक है, लेकिन मेरे जो फ़ारसी के उस्ताद मुज़फ़्फ़र आलम साहब, फ़ारसी की भी तारीख़ में भी, वो हिस्टोरियन हैं शिकागो में, और मेरा ख्याल फ़ारसी पर जो जैसी उनकी गिरफ्त है वो कम ही लोगों की होगी, ख़ासतौर पर साउथ एशियन पर्शियन की। तो वो आज तक मैं उनसे बात करूं तो वो कहते हैं मुझे फ़ारसी आती नहीं, मैं कहता हूँ आपको नहीं आती तो फिर किसको आती है। तो ये मतलब ये भी उस चीज़ का ही एक पहलू है। खैर वक्त हमारे पास अब कम ही रह गया है, एक बात और ज़रूरी कर लेनी चाहिए शेरियात के मुतल्लिक, वो ये कि इकबाल के यहाँ एक और जो नई बात है वो ये कि इनके यहाँ मुकालमे की शायरी बहुत है, यानी ड्रामेटिक पोइट्री और डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स, मुख्तलिफ दो किरदारों के दरमियान, अक्लो दिल के दरमियान एक मुकालमा है। CM नईम साहब हैं, एक उर्दू के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं,
انہوں نے اس کی تفریق کی ہے 3 طرح کے مکالمات اقبال کی شاعری میں پائے جاتے ہیں. ایک ان میں سے مناظرے کی شکل میں ہے، جیسے عقل و دل کے درمیان ایک مناظرہ ہے. تو یہ نواز صاحب اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ جو مکالماتی انداز ہے یہ کیا اس سے پہلے اس قدر تھا اور انہوں نے کس طرح سے کتنا زیادہ استعمال کیا ہے؟ اور کچھ مثالیں دے دیجیے. میرے خیال میں یہ جو مکالماتی انداز ہے یہ اس سے پہلے نہیں، اس شکل میں نہیں تھا. یعنی ہمارا مثنوی ہے اور مثنوی میں فلاں گفتگو کرتا ہے فلاں گفتگو، لیکن ان کے یہاں جو ہے باقاعدہ ایک ڈراماٹائز کر کے جو بات کی. خود آپ دیکھیے کہ شکوہ جواب شکوہ خود ایک طرح سے مناظرہ ہے انسان اور خدا کے درمیان. اور فارسی میں اس میں مشرق میں محاورہ پا گئے خدا و انسان بے شک آفریدی تو شب آفریدی چراغ آفریدی تو نے رات بنائی ہم نے چراغ بنا دیا تو اور بات یہ ہے تو جگہ جگہ اور بہت ہی خوبصورت ہے. ایک چیز اور بھی ہے جو